بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ فرسٹ ایئر کی انگلش کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، یونٹ نمبر 5 تک پہنچے ہوئے ہیں، اور یونٹ نمبر 5 میں پہلے 2 لیکچر میں ریکارڈ کر چکا ہوں، جس میں انٹروڈکشن کے ساتھ فرسٹ پیراگراف کو لیکچر نمبر 1 میں کور کیا تھا اور سیکنڈ پیراگراف کو لیکچر نمبر 2 میں کور کیا تھا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھرڈ پیراگراف ہوگا، تیسرے نمبر والا، میلٹنگ گلیشیئرز اینڈ واٹر اسکیرسٹی۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا ان بچوں سے کہ اگر آپ نے پیراگراف نمبر 1 یا 2 نہیں پڑھا تو آپ کو پیراگراف نمبر 3 میں بہت سی باتوں سے لا علمی ہوگی، بہت سی باتوں کو آپ کو جاننا مشکل ہو جائے گا۔ تو ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ پہلے لیکچر سے جو پچھلا متعلقہ پیراگراف ہیں وہ آپ لازمی سنیں، تاکہ جو باتیں آپ کو آگے میں شیئر کروں وہ آپ کو سیکھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو گلوبل وارمنگ کا پیراگراف نمبر یہ 3 ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو گلوبل وارمنگ ہے، گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی مختلف ریزن دیکھ رہے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 میں بھی ہم نے دیکھا تھا جو رائزنگ ٹمپریچر اور ہیٹ ویوز ہے، درجہ جو بڑھ رہا ہے، اب یہ کس وجہ سے بڑھ رہا ہے، اس کے پاکستان میں اثرات کیا ہیں، اور پھر لاسٹ میں سلوشن بھی ہے۔ تو آج کے پیراگراف میں پیراگراف نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں، میلٹنگ گلیشیئرز اینڈ واٹر اسکیرسٹی۔ یہ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے۔ اب اس میں کیا کہ میلٹ کہتے ہیں پگھلنے کو، گلیشیئرز آپ کو میں پیچھے پیراگراف میں بتا چکا ہوں، جو برف کے پہاڑ ہوتے ہیں، جب پہاڑوں میں سالہ سال برف باری رہتی ہے تو وہ برف پہاڑوں کے اوپر جم جاتی ہے، سارا سال وہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے، تو وہ پہاڑ جو اپنے اوپر برف کی تہ جمائے رکھتے ہیں وہ گلیشیئرز کہلاتے ہیں۔ اب گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں، وہ پگھل رہے ہیں۔ اینڈ واٹر اسکیرسٹی ہوتا ہے کسی چیز کی کمی کو کہتے ہیں، کسی چیز کا کم ہو جانا، آپ اسے شارٹیج بھی لکھ سکتے ہیں، SHORTAGE۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک گرمی کی شدت کا بڑھنا، گرمی کی شدت کے بڑھنے کی وجہ سے کیا نقصان اس کا ہو رہا ہے، پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہیں، اور پھر اس میں پاکستان نے اس آفات سے، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کیا انٹروڈیوس کروایا ہے، کیا پروگرام پاکستان نے متعارف کرایا، تو اس پیراگراف میں ہم سیکھیں گے۔ تو گلیشیئرز کا پگھلنا اور پانی کی کمی، یہ اس پیراگراف کی ہیڈنگ ہے۔ دی ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ، ایفیکٹس اثرات آف گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہیں، ایکسٹینڈ بیونڈ مطلب بڑھ جانا، بہت زیادہ بڑھ جانا، ایکسٹینڈ کہتے ہیں بڑھنے کو اور بیونڈ کہتے ہیں بہت زیادہ۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اربن ہیٹ ویوز ٹو دا میلٹنگ آف گلیشیئرز، اربن شہری ہیٹ ویوز، گرمی کی لہر، شہری آبادی میں گرمی کی لہر۔ اب دیکھیں جو گلوبل وارمنگ کے وجہ کے اثرات جو ہیں، گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہیں اس میں شہروں میں گرمی بڑھی ہے، تو ٹو دا میلٹنگ آف گلیشیئرز، شہروں کی گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے کیا ہوا ہے، میلٹنگ آف گلیشیئرز پگھلنا شروع ہوئے ہیں ان پاکستان میں، پارٹیکولرلی دوز ان دا ہمالیاز اینڈ کراکرم۔ یہ دونوں پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کے نام ہیں، ہمالیہ بھی اور کراکرم بھی۔ پارٹیکولرلی خاص طور پہ دوز، وہ ان دا ہمالیاز اینڈ کراکرم رینجز، وہ پہاڑی سلسلے جو ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں پہ موجود جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہوئے ہیں اس گرمی کی وجہ سے، اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ دیز گلیشیئرز، یہ گلیشیئرز جو ہیں کروشل فار فیڈنگ دا انڈس ریور، کروشل ایسینشیل، ESSENTIAL، ایسینشیل ویری امپورٹنٹ، آپ اسے بہت ضروری جو ہے، فار فیڈنگ، فیڈ ویسے تو کہتے ہیں کھانے کو، کھلانے کو کہتے ہیں، خوراک دینے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو گلیشیئرز انڈس ریور کو خوراک دیتا ہے، گلیشیئرز کا انڈس ریور کو خوراک دینے کا مطلب ہے کہ گلیشیئرز کے اوپر سے برف پگھلتی ہے، وہ برف پانی کی صورت میں انڈس ریور کی طرف جاتی ہے، تو انڈس ریور جو ہے، یہ دریا جو ہے، یہ انڈس ریور، یہ پانی جو بہت بڑا سورس ہے یہ گلیشیئرز کے پگھلنے کا، گلیشیئرز پگھلے گا تو انڈس ریور میں پانی آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ گلیشیئرز جو ہیں وہ کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں انڈس ریور کو، فیڈنگ اس کا مطلب اس سینس میں یوز ہوتا ہے۔ تو یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ انڈس ریور کے لیے بہت ضروری ہے، انڈس ریور کو پانی کی سہولیات دینے کے لیے،
پانی مہیا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. آر میلٹنگ، یہ گلیشیئرز جو ہے یہ میلٹ ہو رہے ہیں، یہ پگھل رہے ہیں ایٹ این ایکسلریٹڈ ریٹ. ایکسلریٹ کہتے ہیں تیز کرنے کو، کسی چیز کو فاسٹ کرنے کو، کسی چیز کو بہت زیادہ تیز کرنا، اسپیڈ اپ کرنا، SPEED اور UP، اسپیڈ اپ کرنا. اب یہ گلیشیئرز جو کبھی کبھار سال میں یا جو گرمی کا پیریڈ ہے اس میں تھوڑی سی برف پگھلتی تھی، لیکن اب یہ جو برف ہے پہاڑوں کے اوپر یہ میلٹنگ ایٹ این ایکسلریٹڈ ریٹ، بہت تیز شرح کے ساتھ یہ پگھل رہی ہے ڈیو ٹو رائزنگ ٹمپریچر. وجہ اس کی یہی ہے، رائزنگ ٹمپریچر، درجہ حرارت جو ہے زمین کا وہ بڑھ رہا ہے. دا میلٹنگ آف دیز گلیشیئرز، ان گلیشیئرز کا جو پگھلنا ہے انیشیل کہتے ہیں سٹارٹ کو، کسی چیز کی شروعات کو کہتے ہیں. انیشیلی شروعات میں انکریزز واٹر فلو، گلیشیئرز کا جو پگھلنا ہے شروع میں کیا کرتا ہے، یہ واٹر فلو جو پانی کا بہاؤ ہے اس کو انکریز کرتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے، پانی کے بہاؤ کو بڑھاتا ہے. لیڈنگ ٹو دا فلڈز، جب پانی کا بہاؤ بڑھے گا، لیڈنگ کازنگ CAUSING، وجہ بنے گا کس کی، فلڈز، سیلابوں کی وجہ بنے گا. بٹ اوور ٹائم، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف سیلابوں کی وجہ بنتا ہے بٹ اوور ٹائم، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اٹ ریزلٹس، یہ وجہ بنتا ہے ان ریڈیوسڈ واٹر اویلیبلٹی. ریڈیوس کہتے ہیں کم کرنے کو، اور اویلیبلٹی کہتے ہیں دستیابی کو، پانی کی دستیابی کو بھی کم کر دیتا ہے. دیکھیں جو گلیشیئرز پگھلنا شروع ہوں گے، جو پانی کی شرح، جو برف کی شرح گلیشیئرز کی وہ کم ہونا شروع ہوگی. اب جب برف کی شرح یا پانی کی شرح کم ہوگی آٹومیٹیکلی شارٹیج آف واٹر اس جگہ پہ ہو جائے گا. تو یہی کہنا ہے گلیشیئرز کا جو پگھلنا ہے یہ واٹر شارٹیج، واٹر اویلیبلٹی کو بھی کم کر دیتا ہے، پانی کی دستیابی کو بھی کم کر دیتا ہے. تھریٹننگ، تھریٹ کہتے ہیں ڈینجر کو، خطرے کو، DANGER، تھریٹننگ ایگریکلچر اینڈ ڈرنکنگ واٹر سپلائی. اب جب پانی کی دستیابی کم ہوگی تو تھریٹ، یہ خطرہ ہوگا کس کے لیے، ایگریکلچر، زراعت، اینڈ ڈرنکنگ واٹر سپلائی، ڈرنکنگ پینے والا واٹر پانی، سپلائی اویلیبلٹی جو دستیابی ہوتی ہے. تو پینے والے پانی کی دستیابی اور ایگریکلچر، ان دونوں کے لیے تھریٹ ہے، ان دونوں کے لیے خطرہ ہے. دس پرابلم، یہ جو مسئلہ ہے، از پارٹیکولرلی ایکیوٹ ان پاکستان. ایکیوٹ، انٹینس، شدید، سویئر، ACUTE ایکیوٹ بھی ہے. ایکیوٹ کا مطلب آپ کو میں نے انٹینس بتایا INTENSE، یا آپ اسے سویئر بھی کہہ سکتے ہیں SEVERE، سویئر، انتہائی شدید. تو یہ مسئلہ جو ہے پارٹیکولرلی خاص طور پہ پاکستان میں یہ مسئلہ انتہائی شدت کا مسئلہ بن گیا ہے. ویئر ایگریکلچر از ہیویلی ڈیپینڈنٹ، ایگریکلچر، زراعت جو ہے، کھیتی باڑی جو ہے، ہیویلی، بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ، یہ انحصار کرتی ہے آن دا انڈس ریور پہ. ایگریکلچر انڈس ریور پانی دے گا تو وہ پانی کھیتوں کو سیراب کرے گا. ایگریکلچر، زراعت بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے انڈس ریور پہ. میکنگ دا کنٹری، اب زراعت کا انڈس ریور پہ ڈیپینڈ کرنا، اگر انڈس ریور میں پانی کی شرح کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ زراعت بھی آٹومیٹیکلی افیکٹڈ ہوگی، زراعت کو بھی نقصان ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا، میکنگ دا کنٹری ولنریبل. یہ سارے لفظ ولنریبل بار بار پیچھے پیراگراف میں ریپیٹ ہو چکے ہیں. ولنریبل کہتے ہیں ویک کرنا، کمزور کرنا. تو اس سے کیا ہوگا، میکنگ دا کنٹری ولنریبل، تو ملک جو ہوگا وہ کمزور ہوگا. ٹو شفٹس، شفٹ کہتے ہیں باری کو. اب اس کی باری، اب پہلے پانی کی 2 دفعہ اگر دن میں پانی دیا جاتا تھا، تو اب یہ پانی کی باری، وہ جو 2 دفعہ پانی آتا تھا اب اس کی شرح کم ہو جائے گی. یا 3 دفعہ دن میں پانی سیراب کرتا تھا کھیتوں کو، تو اس کی باریاں جو ہے، اس کی جو شفٹ ہے پانی کی، 3 کے بجائے وہ 1 پہ آ جائے گی، 2 پہ آ جائے گی. تو پانی کی واٹر اویلیبلٹی، پانی کی دستیابی، پانی کی باریوں میں کمی جو ہوتی ہے، یہ ملک کی زراعت کو کمزور کر دیتا ہے. ایک ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ٹیبل جو گلیشیئرز کتنی بڑی تعداد سے وہ بہہ رہے ہیں اور کتنی سٹرینتھ جو ہے برف کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے سالہ سال کے حساب سے. ایک ایوریج نکالی گئی ہے. 1980 میں جو گلیشیئرز پگھلا تھا وہ 10% پگھلا تھا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 2000 میں 20 سال کے بعد جو گلیشیئرز پگھلا اس کی شرح 20% ہوگی، مطلب 10 سے 2 گنا ہوگی. اب اس کے بعد 2020 کی جو شرح ہے اس میں 30 گنا ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ گلیشیئرز کا پگھلنا درجہ حرارت کی وجہ سے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جہاں پہ 10 تھا اگلے 20 سالوں میں وہ 20 ہو گیا، پھر اگلے 20 سالوں میں وہ 30 ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہی حساب رہا
تو گلیشیئرز کے اوپر سے جو برف ہے وہ ساری پگھلتی جائے گی. برف کا پگھلنا سیلاب کا بھی سبب بنے گا, زراعت کی تباہی کا بھی سبب بنے گا. اور اگر سیلاب یا زراعت جو ہے وہ جب بھی کسی ملک پہ اثر ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس ملک نے کمزور ہونا ہے, اس ملک کی معیشت گر جاتی ہے, جانی مالی نقصان دونوں ہوتے ہیں. تو یہ اس ٹیبل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گلیشیئرز کتنی سپیڈ کے ساتھ پگھلتے جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ درجہ حرارت میں نمایاں اضافے کی وجہ سے. Over 30% آف دی آئس ان پاکستان's گلیشیئرز, اوور مین بڑھ گئی ہے, زیادہ 30% سے زیادہ آئس کہتے ہیں برف کو. 30% سے زیادہ برف جو ہے پاکستان's گلیشیئرز, پاکستان کے گلیشیئر کی 30% سے زیادہ برف ہیز آلریڈی میلٹڈ, آلریڈی پہلے سے ہی میلٹڈ پگھل چکی ہے. 30% سے زیادہ پاکستان کے گلیشیئرز کی برف پگھل چکی ہے. لیڈ مین کاز, وجہ بننا, لیڈنگ ٹو ریڈیوسڈ ریور فلوز, وجہ کیا بنا ہے کہ دریا کا جو فلو بہاؤ ہے وہ کم ہو گیا ہے. یہ خبر جو ہے یہ ساتھ ریفرنس دیا جا رہا ہے, جس طرح آپ کو پیراگراف نمبر 2 میں ڈان کا ریفرنس جو نیوز پیپر تھا اس کا ریفرنس دیا گیا تھا, یہاں پہ بھی ایک نیوز کا ریفرنس دیا گیا ہے کہ 2020 میں یہ خبر چھپی تھی کہ 30% پاکستان کے جو گلیشیئرز ہیں ان کا پگھلنا مکمل ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے دریا کا بہاؤ جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے. دی پرائمری ریزن, پرائمری بیسک, بنیادی ریزن, وجہ, بنیادی وجہ فار دس ریپڈ میلٹنگ, تیزی سے پگھلنا, ریپڈ تیز, میلٹنگ پگھلنا, تیزی سے پگھلنے کی بنیادی وجہ از گلوبل وارمنگ, گلوبل وارمنگ بتائی جا رہی ہے. وچ انکریزز ٹمپریچر, گلوبل وارمنگ جس میں کیا ہوتا ہے, جس میں انکریزز ٹمپریچر, درجہ حرارت, ٹمپریچر درجہ حرارت انکریز وہ بڑھ جاتا ہے, کازنگ گلیشیئرز, اور وجہ بنتا ہے گلیشیئرز کو ٹو شرنک فاسٹر, شرنک کہتے ہیں کم ہونا, ریڈیوس ہونا, سکڑ جانا. تو گلیشیئرز درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے ٹو شرنک فاسٹر, تیزی سے وہ کم ہو رہے ہیں, تیزی سے وہ پگھل رہے ہیں. دین دے کین ریجنریٹ, دین دے کین ریجنریٹ مین ریکریٹ, اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بنے وہ تیزی سے پگھلتے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ پہاڑوں میں برف تو پڑ رہی ہے لیکن برف کے پڑنے سے بھی زیادہ تیز جو عمل ہے وہ برف کا پگھلنا ہو رہا ہے. ٹو ایڈریس دیز چیلنجز, ایڈریس ویسے تو مخاطب کرنے کو کہتے ہیں, یہاں پہ جو ایڈریس ہے وہ کمپیٹ کرنا, فیس کرنا, سامنا کرنا یا مقابلہ کرنا, COMPETE, کمپیٹ بھی اور فیس کرنا, FACE, فیس, سامنا کرنا. دیز چیلنجز, چیلنجز مشکلات جو ہرڈلز ہیں, HURDLES, ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے, ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان ہیز امپلیمنٹڈ مطلب انٹروڈیوسڈ, INTRODUCED, پاکستان نے متعارف کروائے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں پیراگراف نمبر 2 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو مسئلہ بتایا گیا تھا اس مسئلے کا لاسٹ میں حل بھی بتایا گیا تھا. اسی طرح یہاں پہ جو گلیشیئرز کا مسئلہ ہے اس کا حل بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ پروجیکٹ, جو فلڈ یہ نام ہے, گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کے نام سے انہوں نے ایک پروجیکٹ, ایک منصوبہ شروع کیا ہے. اب اس منصوبے کا یہ کیا کام ہے, انڈر SDG 13, SDG 13, یہ گلوبل وارمنگ کے بارے میں جو پیراگراف نمبر 1 میں پہلا لفظ ہی اسی کے بارے میں ہے, تو اس کا تعارف میں آپ کو پیراگراف نمبر 1 میں سٹارٹنگ میں کروا چکا ہوں. تو SDG 13 کے تحت پاکستان نے یہ منصوبہ متعارف کروایا. اس منصوبے کا مقصد کیا ہے, فوکسنگ آن بلڈنگ, اب یہ فوکس کرتا ہے, یہ مرکز رکھتا ہے, یہ مقصد رکھتا ہے. کیا مقصد ہے؟ آن بلڈنگ, بلڈ کہتے ہیں تعمیر کرنے کو, تو یہ تعمیر کرنے کا مقصد رکھتا ہے ارلی وارننگ سسٹم, ارلی وارننگ سسٹم, یہ پیراگراف نمبر 2 کے لاسٹ میں بھی دیکھا تھا. ارلی جلدی کو کہتے ہیں, وارن کہتے ہیں خبردار کرنا, سسٹم کہتے ہیں نظام کو, ایک ایسا نظام جس میں پہلے سے خبردار کر دیا جائے گا. جس طرح نیوز پیپر میں آپ دیکھتے ہیں موسموں کے بارے میں پہلے سے خبردار کیا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں عوام کو پہلے سے خبردار کر دیا جائے گا. اینڈ کنسٹرکٹنگ, کنسٹرکٹ مین بلڈ کرنا, جو لفظ آپ نے یہ دیکھا ہے, بلڈ اور کنسٹرکٹ مطلب تعمیر کرنا ہی ہوتا ہے, مرمت کرنا ہوتا ہے, بنانے کو کہتے ہیں. اور اینڈ کنسٹرکٹنگ پروٹیکٹیو انفراسٹرکچر, پروٹیکٹیو, پروٹیکٹ سے ہے, پروٹیکٹ کہتے ہیں سیفٹی کو, حفاظت کو کہتے ہیں, اور انفراسٹرکچر یہ لفظ بار بار رپیٹ ہوا تو انفراسٹرکچر
جو پہلے بھی بتا چکا ہوں، بیس کو کہتے ہیں، فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں. تو حفاظتی ڈھانچہ جو ہے اس کو تعمیر کرنا، دو کام اس نے کرنے ہیں. ایک حفاظتی ڈھانچہ اس نے تعمیر کرنا ہے، دوسرا ارلی وارننگ سسٹم اس نے متعارف کروایا. یہ دونوں کام اس پروجیکٹ کے ہیں. ٹو میٹیگیٹ یہ لفظ بھی پہلے بھی پیراگراف میں رپیٹ ہو چکا ہے. میٹیگیٹ ریڈیوس کو کہتے ہیں، کم کرنے کو کہتے ہیں. یہ دونوں کام جو ہوں گے یہ کم کریں گے. کیا کم کریں گے؟ دا رسک، خطرے کو کم کریں گے. ایسوسیٹڈ ریلیٹڈ، جو کہ متعلقہ خطرہ ہوگا. کس سے متعلقہ خطرہ ہوگا؟ ود گلیشیل میلٹ، گلیشیئرز کے پگھلنے کے متعلق جو خطرات ہوں گے. یہ دونوں جو خطرات، ایک تو خبردار کر دیا جائے گا، دوسرا حفاظتی ڈھانچہ تعمیر کیا جائے گا. اس منصوبے کے تحت جو منصوبہ آپ کو بتایا گیا GLOF، گلیشیل لیک آؤٹ بسٹ فلڈ کے نام سے. یہاں پہ پیراگراف نمبر 3 کا اینڈ ہوتا ہے. پیراگراف نمبر 4 جو ہے وہ انکریزڈ بڑھ گئے ہیں. فریکوینسی کہتے ہیں تعداد کو. تعداد بڑھ گئی ہے. کس کی تعداد بڑھ گئی ہے؟ آف ایکسٹریم ویدر ایونٹس. ایکسٹریم شدت کے، ویدر موسمی، ایونٹس کہتے ہیں واقعات کو. شدت کے جو موسمی واقعات ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. جیسے دیکھیں موسمی واقعات کون سے ہوں گے؟ کبھی بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں کہ سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی بارشیں بالکل نہیں ہوتی، کبھی بہت تیز طوفان آتے ہیں، بہت تیز آندھی چلتی ہے. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ موسمی واقعات وہ واقعات ہیں جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہیں. جو آج سے 10 15 یا 20 سال پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ان واقعات کا آپ کو نام و نشان نہیں ملتا تھا. لیکن یہ واقعات موجودہ صدی میں یہ بہت تیزی سے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اسی کی ڈیٹیل ہم اس پیراگراف میں بھی پڑھیں گے. ایز دا ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ، ایفیکٹس اثرات آف گلوبل وارمنگ کے اثرات انٹینسیفائی. انٹینس بار بار لفظ رپیٹ ہو رہا ہے تو یہ لفظ مجھے بار بار بتانے پڑ رہے ہیں. انٹینس شدت کو کہتے ہیں، بڑھنے کو کہتے ہیں. تو گلوبل وارمنگ کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان از آلسو وٹنسنگ. وٹنس کہتے ہیں دیکھنے کو، سامنا کرنے کو. ویسے وٹنس گواہ کو کہتے ہیں. تو پاکستان ایک گواہ کے طور پہ، مطلب پاکستان یہ سامنا کر رہا ہے. وٹنسنگ مین فیسنگ. پاکستان از آلسو وٹنسنگ، آپ فیسنگ بھی لکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ. تو پاکستان جو وہ سامنا کر رہا ہے. اینڈ انکریز ان دا فریکوینسی، انکریز بڑھتا جا رہا ہے، فریکوینسی تعداد. اینڈ سیویرٹی شدت آف ایکسٹریم ویدر ایونٹس. اب تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے ویدر ایونٹس کی، ایکسٹریم ویدر ایونٹس. یہ اوپر آپ کو میں بتا چکا ہوں. شدت والے موسم کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. سچ ایز فلڈز. اب یہ شدت والے موسم کون سے ہیں؟ سچ ایز جیسے کہ فلڈز، سیلاب ہو گئے. ڈرافٹ جو ہوتا ہے یہ خشک سالی کو کہتے ہیں. شارٹیج آف واٹر، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے بالکل. اینڈ سائیکلونز جو ہوتے ہیں آپ انہیں طوفان کہہ سکتے ہیں. ویسے سائیکلون جو ہوتے ہیں وہ بھور بنتا ہے. بے نون واو رے. اب یہ بھور کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا چکر جو ہوتا ہے یہ گول گول آپ دیکھیں گے کہ جو ہوا ہے وہ گول گول گھومتی ہے. اور یہ پاکستان انڈیا میں تو یہ اتنی شدت کے نہیں بنتے بھور، لیکن امریکہ اور جو یورپ کنٹریز دوسری ہیں ان میں اتنی شدت کے آتے ہیں کہ پورے کے پورے گاؤں یا ان کے جو گھر ہیں جتنے مرضی وہ سختی سے تعمیر کیے جاتے ہیں. لیکن وہ بھور جب اتنی شدت کے آتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اڑا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ وہی بھور جو ہیں وہ سائیکلونز کے، یہ پانی کے اندر بھی بنتے ہیں اور زمین کے اوپر بھی بنتے ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں، فلڈ بھی، ڈرافٹ بھی اور سائیکلونز بھی، سیلاب، خشک سالی اور بھور اور طوفان آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اب آج کے وقت میں ان موسمی واقعات کا شدت سے اضافہ ہو گیا. دی جیوگرافیکل ڈائیورسٹی، جغرافیائی ڈائیورسٹی چینجیبل جو تبدیلی ہے، جغرافیائی تبدیلی، زمین کی ساخت میں تبدیلی آف پاکستان کی جغرافیائی تبدیلی کمبائن ہو گئی ہے. کمبائن کہتے ہیں ملنے کو. یہ کمبائن ہوئی ہے ود دا پریشر آف ریپڈ اربنائزیشن. پریشر، دباؤ، ریپڈ تیز، اربنائزیشن شہرکاری، شہروں کی آبادی میں اضافہ. یہ دونوں باتیں، ایک پاکستان کی جغرافیائی تبدیلی اور تیزی سے جو شہرکاری ہے اس کا جو پریشر ہے، ان دونوں نے ملا کر اینڈ پاپولیشن گروتھ اور آبادی میں جو اضافہ ہو گیا
میکس دا کنٹری پارٹیکولرلی سسپٹیبل، اس نے بنا دیا، میکس بناتا ہے دا کنٹری، اس ملک کو، پارٹیکولرلی خاص طور پہ، سسپٹیبل پرون PRON پرون بھی آپ پیچھے لفظ پڑھ چکے ہیں، سینسٹیو کا لفظ بھی پڑھ چکے ہیں، اس ملک کو خاص طور پر حساس بناتا ہے ٹو دیز کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹر، کہ وہ کیا کریں، ان کلائمیٹ موسمی، انڈیوسڈ مین کریٹڈ، پیدا شدہ، ڈیزاسٹر جو آفات ہے، تو ان موسمی پیدا کردہ آفات کے لیے اس ملک کو خاص طور پہ ان سب نے، جو پاکستان کی جغرافیائی تبدیلی ہے اور پریشر ہے جو ریپڈ اربنائزیشن کا، اس کے ساتھ پاپولیشن گروتھ ہے، ان تینوں نے پاکستان کو، جا اس ملک کو خاص طور پہ حساس بنا دیا کہ وہ کلائمیٹ انڈیوس ڈیزاسٹر کو انوائٹ کرتے ہیں، جو موسمی پیدا کردہ آفات ہیں ان کے لیے اس ملک کو بہت حساس بنا دیا ہے۔ دی چینجنگ کلائمیٹ، چینجنگ بدلتے کلائمیٹ، ویدر موسم نے، ہیز ڈسرپٹیڈ، ڈسرپٹ کہتے ہیں ڈسٹربڈ کو، DISTURBED، ڈسٹرب متاثر کیا ہے، بدلتے موسم نے متاثر کیا کس کو، ویدر پیٹرنز گلوبلی، ویدر پیٹرنز ترتیب ویدر موسموں کی گلوبلی عالمی سطح پر، جو موسموں کی ترتیب ہے بدلتے موسموں نے اسے عالمی سطح پہ متاثر کیا ہے۔ کس طرح آپ دیکھیں، اب جو ایک سال میں سردی کا دورانیہ اگر فروری ہے یا مارچ ہے، تو اگلے سال میں اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے دسمبر، جنوری میں، فروری میں جو سردی ہے وہ ختم ہو۔ ایک ترتیب نہیں رہی موسموں کے اندر، اس ترتیب کا بدلنا موسموں کے بدلنے کے ساتھ ملایا گیا، لیڈنگ ٹو مور انٹینس رین فال۔ اب لیڈنگ، کازنگ، وجہ بنتا ہے موسموں کا بدلنا، عالمی سطح پہ موسموں کا بدلنا جو ہے، لیڈ یہ وجہ بن رہا ہے ٹو مور انٹینس، مور زیادہ، انٹینس شدید کی، رین فال بارشیں، زیادہ شدید بارشیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا حال ابھی آپ 2025 میں دیکھ چکے ہیں کہ اتنی شدت کی بارشیں یا اتنے شدت کے طوفان پہلے کبھی نہیں آیا کرتے تھے جتنی ان کی شدت اس بار بڑھ گئی ہے۔ اینڈ prolonged ڈرائی پیریڈز، prolonged مین ویری لانگ، بہت لمبے، ڈرائی پیریڈز، خشک جو موسم ہے ان پاکستان میں، تو موسموں کے بدلنے کی وجہ سے ایک تو بارشوں میں شدت آ گئی ہے، اور دوسرا جو ڈرائی پیریڈز ہیں، خشک سالی ہے پاکستان میں، وہ کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے۔ اب اس میں ایک کالم دیا گیا کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ کس طرح خشک سالی کے جو مختلف واقعات ہیں، سیلاب کے جو مختلف واقعات ہیں، طوفانوں کے جو مختلف واقعات ہیں، جو بارشوں کے مختلف واقعات ہیں، جو پہلے کتنے ہوا کرتے، ان کی تعداد پہلے کتنی تھی، اور ابھی اگر آپ دیکھیں 2020 تک کا جو ریشو انہوں نے نکالی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2000 میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی تعداد لگ بھگ 5 تھی 2000 میں، پھر اگر اسی طرح 2008 میں دیکھیں تو ان کی تعداد آپ کو لگ بھگ 15 ملے گی، کہ 15 تقریباً واقعات ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2020 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تعداد آپ کی یہاں پہ تقریباً 40 سے 45 کے راؤنڈ اباؤٹ جو مختلف واقعات ہیں موسم سے متعلق، یہ ان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو 2000 سے لے کر 2020 میں صرف 20 سالوں میں یہ واقعات 2 یا 5 سے بڑھ کر 45 تک چلے گئے ہیں۔ تو اگر یہ ریشو جس طرح دیکھیں 5 سے 10، 10 سے 15، 20، 25، 30، 35، 40 اور 45 تک گئی ہے، تو اگلے 10-15 سالوں میں یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ابھی بھی ہم نے کوئی اقدام، ہم نے اس کو روکنے کے لیے عمل نہ کیا تو آنے والی نسل کے لیے یہ بات بہت زیادہ خطرناک ہوتی جائے گی۔ نیکسٹ، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف حوالہ جات بھی دیے جا رہے ہیں، جس طرح پیراگراف نمبر 2 میں بھی دیا لاسٹ میں حوالہ، پیراگراف نمبر 3 میں بھی دیا ہے، تو پیراگراف نمبر 4 میں بھی حوالے دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح موسموں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ 2010 میں فلڈز، سیلاب نے افیکٹڈ، متاثر کیا ہے اور 20 ملین پیپل، لگ بھگ 20 ملین اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے، اینڈ کازڈ اکنامک لاسز، لاس کہتے ہیں نقصان کو، اکنامک معاشی نقصان بھی ہوا ہے، ایسٹیمیٹڈ ایٹ 10 بلین 10 ارب کے قریب جو معاشی جو نقصان ہوا ہے۔ ورلڈ بینک 2010، اور یہ ریفرنس جو دیا گیا یہ ورلڈ بینک 2010 کی رپورٹ تھی، جو آپ کو یہ لائن پوری پڑھ کے سنائی ہے۔ ریزلٹنٹلی اس کے علاوہ، ایڈیشنلی
اس میں اگر اضافہ کریں ریجن ایریاز علاقے لائک تھر پارکر اینڈ ہیو بین ایکسپیرینسنگ مور فریکوینٹ ڈرافٹس. تھر پارکر جو صحرائی علاقہ ہے جو پاکستان کا، تھر پارکر صحرا کا ایک نام ہے، تو تھر پارکر کا جو علاقہ ہے ہیو بین ایکسپیرینسنگ فیسنگ، وہ سامنا کر رہا ہے مور فریکوینٹ ڈرافٹس، فریکوینٹ آفن، اکثر بار بار ڈرافٹس خشک سالی کا سامنا کر رہا ہے وچ ہیو ایگزیسربیٹڈ تقریباً یہ 4 یا 5 دفعہ لفظ اس چیپٹر میں ریپیٹ ہو چکا ہے جو میں پڑھا چکا ہوں. ایگزیسربیٹ ایڈ کرنا، اضافہ کرنا، کسی چیز کی تعداد کو بڑھانا. تو خشک سالی کی تعداد جو ہے وہ بار بار بڑھتی جا رہی ہے تھر پارکر میں. وچ ہیو ایگزیسربیٹڈ جس نے اضافہ کیا ہے واٹر شارٹیج پانی کی کمی میں، اینڈ فوڈ انسیکیورٹی ان اویلیبلٹی غیر دستیابی جو ہوتی ہے، خوراک کی عدم تحفظ جو ہے، خوراک کی عدم دستیابی جو ہے، اور اس کے علاوہ جو پانی کی شارٹیج ہے، ان دونوں میں تھر پارکر میں اضافہ ہوا ہے. دا انکریزڈ فریکوینسی، انکریز بڑھتی ہوئی فریکوینسی تعداد آف دیز ایکسٹریم ویدر ایونٹس، دیز ان ایکسٹریم شدت کے ویدر ایونٹس موسمی واقعات، ان موسمی واقعات کی شدت میں اضافہ جو ہے، ان کی تعداد میں جو اضافہ ہے از لارجلی ڈیو ٹو چینجز ان ایٹماسفیرک کنڈیشن. یہ لارجلی زیادہ تر اس کی بڑی وجہ جو ہے، جو بنیادی وجہ ہے ڈیو ٹو چینج، کیونکہ تبدیلی آئی ہے ان ایٹماسفیرک کنڈیشن، فضاء کی جو کنڈیشن ہے، فضاء کی جو حالت ہے، اس میں بنیادی وجہ فضاء کی حالت میں تبدیلی ہے کازڈ بائی گلوبل وارمنگ. اور یہ فضائی تبدیلی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. ان رسپانس ان آنسر ان سولوشن، جواب میں کیا ہوا ہے؟ حل کے لیے پاکستان ہیز ڈیولپڈ، پاکستان نے ڈیولپڈ بنائے ہیں، انٹروڈیوس کروائے ہیں، متعارف کروایا ہے دا نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فریم ورک. یہ ایک اور پروجیکٹ ہے. پیراگراف نمبر 2 میں بھی ہم نے دیکھا، ایک لاسٹ میں سولوشن دیا، ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا. پیراگراف نمبر 3 میں بھی پروجیکٹ اناؤنس کیا. پیراگراف نمبر 4 میں بھی جو بار بار موسمی شدت کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فریم ورک کے نام سے ان کو بچوں آپ نے اسی طرح انگریزی والے لفظ جو ہیں اسے آپ نے اردو میں لکھنا ہے. یہ ایک پروجیکٹ، یہ ایک منصوبہ بنایا ایز پارٹ آف اٹس کمٹمنٹ، اپنی پاسداری، کمٹمنٹ کرنا، پرومس کرنا، وعدہ پورا کرنا. ایز پارٹ آف اٹس کمٹمنٹ، اپنے وعدے کو اس نے پورا کیا ہے ٹو SDG 13، جو SDG 13 کا منصوبہ ہے. اس منصوبے کے عمل کو پورا کرنے کے لیے، اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تو پاکستان نے نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے نام سے ایک ادارہ، اس نے ایک منصوبہ اس نے متعارف کروایا ہے. دس فریم ورک، یہ جو منصوبہ ہے، یہ جو منصوبہ جو آپ کو میں نے بتایا، دس فریم ورک مین، یہ جو فریم ورک، یہ جو منصوبہ پاکستان نے متعارف کروایا ہے، دس فریم ورک انہینس کہتے ہیں امپروو کرنے کو، گرو کرنے کو، بہتر بنانے کو، بڑھانے کو کہتے ہیں. تو یہ جو منصوبہ ہے انہینس، یہ بڑھاتا ہے یا یہ بہتر کرتا ہے ڈیزاسٹر، آفات، پریپیئرڈنیس. یہ پریپیئر سے ہے، پریپیئر کہتے ہیں تیاری کو. تو آفات سے تیاری اینڈ رسپانس رد عمل، آفات سے تیاری اور رد عمل میکانزم کہتے ہیں نظام. ایک ایسے نظام کو یہ انہینس کرتا ہے، ایک ایسے نظام کو یہ بہتر بناتا ہے. وہ نظام کون سا ہے کہ جب بھی کوئی آفت آئے گی اس کے لیے تیاری اور آگے سے اس کو رسپانس کرنا، آگے سے اس کے لیے کوئی رد عمل کرنا. اس نظام کو یہ جو فریم ورک ہے یہ بہتر بناتا ہے، یہ اس کو بڑھاتا ہے. ایم کہتے ہیں مقصد کو. اب اس منصوبے کا مقصد جو ہے جو پاکستان نے متعارف کروایا ہے، ایک تو مقصد آپ کو یہ میں پیچھے بتا چکا ہوں، دوسرا مقصد اس کا ہے ٹو بلڈ ریزیلنس مینس اسٹرینتھ. بلڈ کہتے ہیں تعمیر کرنا، دینا. اسٹرینتھ STRENGTH یا پاور بھی آپ لکھ سکتے ہیں. طاقت کو کہتے ہیں، قوت برداشت کو کہتے ہیں. تو اس کا دوسرا مقصد جو ہے یہ قوت برداشت دینا. کس کو؟ ان ولنریبل کمیونٹیز. ولنریبل لفظ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. ولنریبل جو ویک ہے، جو کمزور ہے. کمیونٹیز معاشرے کو کہتے ہیں، سوسائٹیز SOCIETIES.
تو کمزور معاشروں میں قوت برداشت پیدا کرنا یہ اس منصوبے کا مقصد ہے۔ تو بچوں یہ پیراگراف نمبر 4 ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پیراگراف نمبر 5 سے شیئر کروں گا۔ اس پیراگراف کی ریڈنگ کریں گے اور انشاءاللہ اس سبق کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں کمپلیٹ سلوشن جس طرح میں نے باقی چیپٹرز کے دیے ہیں اس یونٹ کو بھی میں کمپلیٹلی سلوشن کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں جو ایفرٹ آپ کے لیے کی جا رہی ہے، جس طرح آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو کافی سے آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔